اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو فَدَّارَأْتُمْ پس تم جگڑنے لگے فیہا اس میں واللہ اور اللہ تبارک و تعالی مخرجن ظاہر کرتا ہے نکالتا ہے ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا اضربوہ پس اس کو مارو ببعضہا اس کا بعض حصہ کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو ویریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے قلوبکم ان کے دل من بعد ذالک بعد اس کے فہی سو وہ کالحجارتی پتھر کی طرح ہیں او اشد قسوہ یا اس سے بھی سخت ہو گئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بھی لَمَا يَتَفَجَّرُ جب وہ پھوٹتے ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ ان میں سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے مِنْهُ الْمَاءُ ان میں سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَهْبِطُ جب وہ لڑکتے ہیں جب وہ گرتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو اَفَتَطْمَعُونَ کیا پس تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے کہنے کے اوپر وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ تحقیق ان میں سے ایک گروہ یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ اللہ کے کلام کو ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں تحریف کرتا ہے من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اصل میں ابھی ہمیں تھوڑی سی اس کی رفتار بڑھانی پڑے گی کم از کم 3 آیات یا 3 آیات سے اوپر ہم چلیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ کہیں ایک موضوع ہمارا ایک دن میں ختم ہو 20 منٹ یا 25 منٹ کے اندر تو اب آپ کے سامنے پچھلے ہفتے سے ایک چیز وہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں نے جو اس کے اپنے رشتہ دار تھے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہمیں انصاف چاہیے ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہمیں انصاف چاہیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں انصاف چاہیے تو اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو پھر تم نے گائے کو ذبح کرنا ہے پھر تم نے اس کا بعض حصہ اس مقتول کے ساتھ لگانا ہے تو یہ مقتول خود اٹھ کے بولے گا کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا ہے بہرحال بنی اسرائیلی بڑے عجیب لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا قالوا وتتخذونا حضوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں میں جاہل نہیں ہوں میں بے وقوف نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ کیوں مذاق کروں گا یہ اللہ کا حکم ہے بہرحال بنی اسرائیلی تھے بڑے عجیب یہ لوگ اللہ کے حکم کو بھی ایسے نہیں مانتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے یہ فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو لے لو پھر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ چھوٹی بچی ہو بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو لا فارض ولا بکر نہ ہو عوان بین ذالک ہو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب جو تمہیں حکم ملا تم اس کو کر گزرو بہرحال بنی اسرائیلی تھے وہ کہاں باز آتے فوری طور پر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو گائے ہے وہ کس رنگ کی ہو پھر اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں وہ گائے چاہیے تو وہ گائے زرد رنگ کی ہو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی مشکل ہو گئی ہیں اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کوئی وضاحت اترے یہ گائے ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ جوتی گئی ہو نہ اسے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو وہ ایسی گائے ہو بالکل مسلم ہو صحیح سالم ہو اور وہ بغیر عیب کے ہو بے عیب ہو کوئی داغ نہ ہو اس کے اوپر بالکل صحیح سالم ہو پھر انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اللہ کے پہلے بھی صحیح فرمایا تھا لیکن وہ ظاہر سی بات ہے مستی کر رہے تھے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے تیار تھے اب اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس واقعے کے آخر میں یہ آخری جو 2 آیات ہیں ان میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس واقعے میں ہوا کیا تھا اب سنیے وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے وہ قتل کیا نفساً ایک جان کو ایک شخص کو
یعنی جو وہ بتیجے تھے جنہوں نے اپنے چچا جان کو وہ قتل کیا تھا صرف اور صرف کس کے بدلے میں؟ میراث کے بدلے میں، کہ ہمیں ان سے مال مل جائے گا، کیونکہ ان کے چچا تھے بڑے مالدار، انہوں نے کہا ہمیں ان سے مال حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَدَّارَأْتُمْ، پس تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میں، کہ بھائی تم نے قتل کیا، اس نے کہا بھائی وہ تم نے قتل کیا، آپس میں یہ لوگ لڑنا شروع ہو گئے، حالانکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو مارا، صرف اس لیے انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے تاکہ ہمارے اوپر شک نہ ہو، اور پھر خود ہی روتے روتے پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ مخرج، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی چیز کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ قاتلین کو زندہ پکڑیں گے، اور وہ کس طرح پکڑیں گے یہ اب آگے آ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، بس ہم نے کہا کہ تم سب مارو اضربوہ، اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا، اس ذبیحے کا بعض حصہ، اس گائے کا بعض حصہ۔ اب روایات مختلف، بعض کہتے ہیں کہ اس گائے کا دل تھا، کوئی کہتے ہیں اس گائے کی زبان تھی، بہرحال اس میں ہم لوگ نہیں پڑھتے، ہمارا جو اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بِبَعْضِهَا، کہ اللہ نے کہا کہ تم اس مقتول، اس لاش کے ساتھ تم اس کا بعض حصہ مارو، اس بعض حصے کو اس کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ظاہر سی بات ہے اللہ نے آگے فرمایا اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو روایات میں بھی آتا ہے کہ وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے زندہ ہو کر کہا کہ میرے قاتلین یہ ہیں، میرے قاتلین میرے اپنے بھتیجے ہیں، اور وہ یہ اشارہ کر کے ادھر ہی فوت ہو گیا۔ اب یہ بات آتی ہے کہ کیا مقتول کے کہنے کے اوپر فیصلہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہماری عدالتیں ہیں، ہماری عدالتوں میں فوجداری کیس آتے ہیں، ہماری عدالتوں میں دیوانی کیس آتے ہیں، مختلف کیس ہوتے ہیں۔ بہرحال احناف کے ہاں، بلکہ عام عدالتوں کے اندر بھی، اور اصل میں شرعی اصولوں کے مطابق بھی، کبھی بھی مقتول کے بیانیے کے اوپر فیصلہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص مرنے والا ہے اور وہ کہہ دے کہ میرا قاتل یہ ہے اور وہ مر جائے، تو کبھی بھی عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گی۔ ہاں، اگر شواہد اور گواہان اس بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس نے مارا ہے، پھر مقتول کے بیان کو لیا جائے گا، پھر مقتول کا بیان ایزا اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے لیا جا سکتا ہے، لیکن مقتول کے کہنے کے اوپر کبھی بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ مقتول نے کہا کہ میرے قاتل یہ ہے، پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، اور اس وقت وحی کا دور تھا، اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جن لوگوں نے مارا ہے یہ ذبیحہ جب بھی مقتول کے ساتھ لگایا جائے گا تو مقتول اٹھ کے انہی کی طرف اشارہ کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ وحی کا حکم ہے، لہٰذا اس میں پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تھی بات وحی کے مطابق، لیکن آج کل کے زمانے میں یوں کام نہیں ہوگا۔ آج کل کے جو فیصلے ہوں گے وہ گواہان اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوں گے، مقتول کے بیانیے کے اوپر فیصلے نہیں دیے جائیں گے۔ اب آگے سن لیجئے، اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ اس کا کیا بیانیہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تم لوگ جو سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذبیحے کو کیسے، ذبیحے کے ذریعے مقتول کو کیسے زندہ کرے گا، یہ اللہ کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارو، میں نے اس میں سے نہر جاری کرنی ہے۔ حالانکہ آج کل لاٹھیاں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، لیکن ہم مارتے پانی نہیں نکلتا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پانی نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حکم نہیں دیں گے تب تک اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے بے شک انسان کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ، اس کا حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم شرک کے اوپر تب آتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ اصل میں انسان کا اپنا فعل ہے۔ انسان کا اپنا فعل کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا اپنا فعل یہ کہ وہ ہاتھوں سے کھائے، انسان کا اپنا فعل یہ کہ وہ آنکھوں سے سوئے، آنکھوں سے دیکھے، انسان کا اپنا فعل یہ کہ وہ ان دو ٹانگوں سے چلے، یہ انسان کا فعل ہے۔ لیکن اب اس نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، وہاں سے 12 نہریں جاری ہو گئی، یہ انسان کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ نے انسان کے ہاتھوں صادر فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ہم کل قیامت کے دن بھی مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے آسانی سے۔ پھر آگے فرمایا وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی، اپنی نشانیاں،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اللہ کو سمجھو، تاکہ تم اللہ کے وہ اور قریب تر ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا، اب یہ وہ آیت آ گئی ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی، اس پہ ہر انسان کو اپنے گریبان پہ خود سوچنا چاہیے۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے ان کے دل، من بعد ذالک، بعد اس کے، فہی، سو وہ، کالحجارۃ، پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت ہیں۔ اصل میں اس قرآن میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ جس کلام کے اندر فصاحت و بلاغت استعمال ہو جائے تو وہ کلام ہر ایک کو سمجھ بھی آتا ہے، اور جو اس کا سننے والا ہے اس کو چھوٹے سے کلام میں بھی بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کی بہت بڑی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بلکہ صرف سخت نہیں ہو گئے پتھر کی طرف، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ یعنی ان کے دل، بنی اسرائیلیوں کے دل اتنے سخت ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے 2 رکوع پیچھے، یعنی 5ویں رکوع کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یعنی اللہ نے ایک زمانے میں بنی اسرائیلیوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تمام اقوام پر فضیلت دی تھی۔ اب اسی قوم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ سوچئے کہ اللہ جب یہ فرما دے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو سمجھیے کہ ان کے دل کتنے سخت ہوں گے۔ پھر اللہ نے اتنا نہیں فرمایا کہ صرف ان کے دل سخت ہیں، فرمایا کہ ان کے دل پتھر نہیں، پتھر سے بھی سخت ہیں۔ پھر آگے اللہ پتھر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پتھر بھی اللہ کی جو بنائی ہوئی ایک چیز ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نرم چیز ہے۔ وہ کس طرح؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بھی، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارِ، جب وہ پھوٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے اللہ نہریں نکالتا ہے۔ آج بھی اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو ایک پتھر میں سے ابشار نکل رہی ہے، ایک پتھر میں سے ابشار نکل رہی ہے، اور اللہ ہمیں یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی نہریں نکلتی ہیں۔ پھر فرمایا آگے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پس نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَإِنَّ مِنْهَا، بے شک بعض پتھر ان میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جب وہ گرتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ یعنی اللہ نے 3 وہ قسمیں بتائی پتھروں کی۔ یعنی ایک پتھر وہ کہ جس میں سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں، ایک پتھر وہ کہ جن میں سے صرف اور صرف ہلکا پھلکا پانی نکلتا ہے، ایک پتھر وہ کہ جو اللہ کے خوف سے وہ گرتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے دل ان سے بھی سخت ہے۔ یعنی پتھر کتنی سخت چیز ہے، اللہ نے ان میں سے بھی پانی نکالا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیلی ان کے دل ان سے بھی سخت ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے بعض پتھر گر بھی جاتے ہیں، یہ نہیں گرتے اللہ کے خوف سے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر وہ کسی انسان نے پہاڑی سفر کیا ہو، پہاڑوں کا سفر کیا ہو کشمیر کی سائڈ کا، تو وہاں پر روٹ اتنا سخت، اتنا اچھا نہیں بنا ہوا۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ لینڈ سلائڈنگ وہاں پر ہوئی ہوگی کہ پہاڑ کے اوپر سے پتھر آیا ہوگا، اور ایک پتھر ایسا ہوگا جو بالکل روڈ کے ساتھ صرف اوپر وہ اٹکا ہوا ہے، اس کے نیچے سے وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن وہ کئی سالوں سے پتھر نہیں گرا، وہ نہیں گرا۔ لیکن جو اوپر پتھر سے صحیح سالم تھے، پتھر وہاں سے گرے، لیکن جو بالکل روڈ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جو کسی بھی ٹائم وہ گر سکتا ہے، وہ پچھلے 100 سالوں سے ادھر ہی اٹکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ جو پتھر گرتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے گرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پتھر گرتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی اتنی بدبخت قوم ہے کہ یہ انبیاء کی دعوت کو بھی نہیں مانتے، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، لہٰذا ان کے دل اس سے بھی سخت ہو گئے۔ آج میں اور آپ سوچئے کہ کیا ہمارے دل تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں سخت ہو گئے؟ اگر ہم اپنے آپ پر سوچیں تو واقعتاً ہمارے دل بھی بنی اسرائیل کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا۔ آج ہم بہنوں کا حق کھاتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بیویوں پر ظلم ہوتا ہے، ماؤں پر ظلم ہوتا ہے، آج ہمارے گھروں میں بہنوں پر ظلم ہوتا ہے، بیوی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل نے نہ کی ہو اور وہ ہم نے نہ کی ہو۔ یعنی ہر وہ چیز جو انہوں نے کی ہے وہ ہم نے بھی کی ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے۔ ابھی یہ واقعہ آپ کے سامنے، آج کا واقعہ بلوچستان کہ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو مار دیا گیا۔ کیا یہ غیرت کا نام ہے کہ ایک عورت نے شادی کی ہے، زنا نہیں کیا، لیکن غیرت کے نام پر 1.5 سال وہ قبل شادی ہوئی ہے اور 1.5 سال بعد اپنی بیٹی کو مارا جا رہا ہے؟
اپنے داماد کو مارا جا رہا ہے، اور مارا کن کے سامنے جا رہا ہے؟ غیروں کے سامنے۔ یہاں پر ان کے سامنے وہ غیرت نہیں آئی، لہٰذا ان کو غیرت یہ آئی کہ ہماری بیٹی نے شادی کی ہے، یہ غیرت ہے۔ کیا اسلام اتنی سخت پابندی لگاتا ہے عورت کے اوپر؟ نہیں لگاتا، بلکہ جب تک عورت کی رضامندی نہیں ہے، وہ باپ بھی ظالم ہے جو عورت کی رضامندی کے خلاف اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ بہرحال اب آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ امت مسلمہ میں ہو رہا ہے، تو یہاں سے معلوم ہو گیا ہم قرآن سے کتنے دور ہیں اور ہم جاہل کتنے ہیں۔ ہم جاہل کتنے ہیں اور ہم قرآن سے دور ہیں۔ کئی علماء یہ کہتے کہتے فوت ہو گئے کہ بھئی قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ ہم نہیں ہیں، ہم جائیں گے وہاں پر جہاں پر ہمارے لیے آسائشیں ہوں، جہاں پر ہمارے لیے تھوڑی وہ نرمی ہو۔ ہم جائیں گے درباروں کی طرف جہاں پر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن قرآن ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم قرآن کو 20 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دن میں۔ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب یہ دل ہیں بنی اسرائیلیوں کے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ، کیا پس تم توقع رکھتے ہو أَن يُؤْمِنُوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم، تمہارے کہنے کے اوپر؟ یعنی کہ جو بیچارے صحابہ کرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہودی ایمان لیں، جو یہودی آباد تھے مدینہ میں، کیونکہ صحابہ کرام کو تو یہ معلوم تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی رسول تھا، تو لہٰذا وہ اگر ہماری مخالفت کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو یہودی ہے، یہ تو اپنے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، یہ تو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور والیوم الآخرہ کے پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کے اوپر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم ان کو دعوت دیں گے تو یہ ہمارے اوپر ایمان تو لے آئیں گے، ہمارے وہ نبی کے اوپر۔ لیکن اتنی آسان بات نہیں تھی۔ یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے نبی کے اوپر اور صحابہ اور اللہ پر تو مان لاتے ہیں، لیکن آخری نبی کو یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی نہیں مانی۔ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو مانتا ہے تو دو ہمیشہ اس میں جز ہونے چاہیے، ایک مقتدا کے اور ایک تابع کے۔ یا تو آپ وہ کسی کے مقتدا، آپ کسی کے رہنما بن جائیں، اور اگلا بندہ آپ کا تابع بن جائے۔ ایک تو ان کی فکری طور پر یہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یہ ہر چیز کو الٹا سوچتے تھے، تو یہ تو مقتدا نہیں بن سکتے تھے، یہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر دو، یہ لوگ کبھی بھی نبی کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے انبیاء کو نہیں مانا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ لہٰذا یہ اتنی بدبخت قوم تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہاں تک اب یہ لوگ ہیں کہ تورات کے اندر جو رجم تھا کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، انہوں نے اس حکم کو چینج کر دیا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ تورات کے مطابق آخری نبی کی تمام نشانیاں پوری ہیں، تو انہوں نے اپنی تورات کو بدل دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے بال کھنگریالے ہوں گے، ان کی جو آنکھیں اندر سے کالی سیاہ ہوں گی، ان کی آنکھیں کالی سیاہ ہوں گی، ان کا جو قد ہوگا وہ ہوگا درمیانہ، ان کا جو رنگ ہوگا وہ ہوگا گندمی رنگ ہوگا اور سرخ مائل ہوگا۔ انہوں نے اپنی تورات میں جو ہی دیکھا کہ بالکل اس کے مطابق حضور کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، انہوں نے فوری طور پر حضور کی تمام نشانیاں بدل دی۔ ان یہودیوں نے انہوں نے کہا یہ تو وہ نبی ہے ہی نہیں، آخری جو نبی آئے گا اس کا جو قد ہوگا وہ ہوگا لمبا، اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ ہوں گی نیلی، لہٰذا اس کے بال ہوں گے وہ ہوں گے بالکل سیدھے۔ لہٰذا انہوں نے وہ نشانیاں بدل دی تاکہ ہمارے لوگ ان پر ایمان نہ لیں۔ یہ اتنی بدبخت قوم تھی یہودیوں کی۔ تو صحابہ کرام کو اور ہمارے پیارے حبیب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے پر؟ آگے سنیے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، تحقیق ان میں سے جو ایک گروہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ، بعد اس کی کہ وہ اس کو سمجھتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور کے اوپر، صرف اس بات کے اوپر کہ تم نہیں مانتے کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے، آؤ میرے ساتھ چلو، اللہ تمہیں خود بتائے گا۔ اللہ نے یہ چیز ان کو بتلائی کوہ طور کے اوپر، ان 70 آدمیوں کو، ہاں یہ کتاب میں نے ہی دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ اتنی بدبخت قوم تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ، ہم نے مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن کر آئے، اپنی قوم کو بولا ہاں واقعتاً یہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن اللہ نے آخر میں ایک چیز فرمائی ہے، کہا کہ اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم سے اس کے بعض احکامات پر عمل نہیں ہوتا تم عمل نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی تحریف شدہ کتاب ہے
کتنی بڑے تحریف والے یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس پر عمل کرو، یہ میری طرف سے کتاب ہے۔ ان بدبختوں نے آ کر بولا اپنی قوم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس احکام کے اوپر عمل ہوتا ہے اس پر عمل کرو، جس پر عمل نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ اتنی عجیب قوم تھی، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں۔ وہ تو تھے یہودی کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تھا۔ آج کل کے دور میں وہ علماء سو جو اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے اللہ کے کلام کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیات کی وہ تفسیر، اپنی آیات کی تفسیر وہ اپنے مطابق کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پیسے حاصل ہو جائیں، تاکہ ہمیں دنیا کی عزتیں حاصل ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، اور وہ علماء سو ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں یا امت مسلمہ کے ہوں، ان کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان کے چمڑے کے نیچے تحت ادیم السما، آسمان کے چمڑے کے نیچے سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ علماء سو ہے، جو اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں اپنی دنیا داری کے لیے، شاید مجھے کچھ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت ہی بری لگتی ہیں۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمائی کہ بنی اسرائیل کے دل بھی سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اور اے صحابہ، اے ایمان والو، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے کہنے پر یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں سب کچھ سمجھنے کے بعد۔ اللہ کہتا ہے میں سب کچھ جاننے والا ہوں، ان کو میں جانتا ہوں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔